اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو ناظرہ قرآن کی سعادت سے عنایت فرمائی۔ قرآن کا تعلق ہر ایک مسلمان سے قرآن کا تعلق، اور ہر مسلمان کو قرآن سے تعلق، اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ اور جب ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر سی بات ہے جس حیثیت کی جو بات ہوتی ہے وہ حیثیت دل میں ضرور اترتی ہے۔ جیسے باپ بیٹے کے سامنے کچھ کہتا ہے، بولتا ہے، تو واقعی اگر وہ بیٹا قدرداں ہے تو باپ کی بات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جیسی بات ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس پر توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کلام پر یعنی قرآن پاک کی ہر آیت، ہر حرف پر توجہ دینے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں سنوارتا ہے، اور اس سے انسان ہدایت کی طرف جاتا ہے، اور اس کو یہ طریقہ ملتا ہے کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع، کہ اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے بہذا الکتاب اقوام، بہت سی قوموں کے مرتبے کو قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، استاد اور شاگرد دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے سکھلائے۔ اب ایک باپ کے ذہن میں، ایک ماں کے ذہن میں، ایک گھر والوں کے ذہن میں آیا گا ہم لوگ کیا ملے گا؟ جب سیکھنے سکھانے والوں کو مل رہا ہے تو جو موقع دے رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو بچوں کے لیے وقت نکالیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے گا، ان کو بھی دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، بہتوں کے درجات، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے وہ ماں باپ خوش قسمت ہیں، بڑے وہ استاد خوش قسمت ہیں، بڑے وہ شاگرد خوش قسمت ہیں جن کو یہ قرآن پاک کی پڑھنے کی، پڑھانے کی سعادت ملتی ہے، یاد کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور عجیب ایک مسلمان کا قرآن سے لگاؤ ہے کہ چاہے وہ مسلمان خود پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، قرآن سے بے پناہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ناظر قرآن مکمل ہوتا ہے، حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے، تو ماں باپ مارے خوشی میں کچھ پروگرامی منعقد کر دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر کرنا بالکل جائز ہے اور بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس سے پاس پڑوس اور دیگر مسلمانوں کو حوصلہ ہوگا اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کرانے کا، حفظ قرآن کرانے کا، تلاوت قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے ایمان کو بڑھاتا ہے، روشنی ملتی ہے، ہر انسان روشنی کا طلبگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دلوں کو روشن کرتا ہے، دلوں کو روشن کرتا ہے۔ ہر آدمی آج بے قرار ہے، دل کے اعتبار سے پریشان ہے۔ جس نے یقیناً پکے سچے خیالات کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ قرآن کو پڑھے یا قرآن کو سمجھے، قرآن کو سینے سے لگائے، اس پر مکمل اعتماد بھروسہ کرے، یقیناً وہ آج ہر جھنجٹ سے پاک صاف ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شفاء للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ ہاں، بھٹکتے دھڑکتے دلوں کا اس میں سکون ہے قرآن پاک پڑھنے سے۔
अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे ने नाज़िर कुरान मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इस बच्चे को इस कुरान के पूरे असरात हम सब में कुरान के पूरे असरात अल्लाह ताला इनायत फरमाए। हम सब कुरान पाक और कुरान पाक की तालीमात के मुहताज हैं। अल्लाह ताला इसकी जितनी कदर होनी चाहिए वो कदर हमारे दिलों के अंदर डाल दे और जीते जीते मरते मरते अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने पढ़ाने इसके लिए बच्चों को वक्त निकालने और हर तरीके से अल्लाह ताला कुरान की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बच्चे को और आपको, वालिदैन को और उस्ताद को, घर वालों को हर तरीके का अल्लाह खैर नाजिल फरमाए, खैर व बरकत नाजिल फरमाए और अहले खाना को कुरान की बरकत